ادھر دیوار کی طرف منہ کرو جلدی، لیڈی سندرتا نے چیخ کر کہا اور بالمورا نے تیزی سے رخ بدل دیا۔ تو تم مجھے پامال کرنا چاہتے تھے، تمہاری یہ جرت؟ لیڈی سندرتا نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں بالمورا نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں رخ موڑتے ہوئے کہا۔ دیوار سے منہ ہٹایا تو پشت چھلنی کر دوں گی، لیڈی سندرتا نے ایک بار پھر چیخ کر کہا، اور بالمورا نے جلدی سے دوبارہ منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ دوسرے لمحے لیڈی سندرتا نے سٹین گن کو نال سے پکڑا اور پوری قوت سے اس کا دستہ بالمورا کے کھوپڑی پر جما دیا۔ دستہ پڑنے کے دھماکے کے ساتھ ہی بالمورا چیختا ہوا خالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ لیڈی سندرتا نے دوسرا وار کیا اور بالمورا کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے۔ تم سے تو میں ایسا انتقام لوں گی کہ تمہاری روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی، لیڈی سندرتا نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ فوری طور پر اس عمارت کا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ اور کوئی شخص عمارت میں موجود نہ ہو، لیکن وہ پوری عمارت گھوم چکی، لیکن وہاں اور کوئی شخص موجود نہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ہٹ تھا جو ایک گھنے پہاڑی جنگل میں واقع تھا۔ لیڈی سندرتا نے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کیا اور پھر واپس راہداری میں آئی تو بالمورا اسی طرح بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ لیڈی سندرتا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے جھک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے فرش پر گھسیٹتی ہوئی بیرونی دروازے کے قریب ایک بڑے کمرے میں لے آئی۔ یہاں ایک میز اور چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میز پر ایک ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا۔ لیڈی سندرتا نے کمرے کی تلاشی لی تو اسے نائلون کی رسی کا ایک گچھا مل گیا۔ اس نے بے ہوش بالمورا کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا اور پھر رسی کی مدد سے اسے کرسی سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے الماری میں موجود ایک پتلی دھار کا خنجر نکالا اور بالمورا کے سامنے ایک کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ سٹین گن کو اس نے اپنی جھولی میں رکھ لیا تھا۔ وہ چند لمحے غور سے بالمورا کو دیکھتی رہی۔ اس کے جسم میں غصے اور نفرت کا الاؤ سا ابل رہا تھا۔ نہ جانے اس نے کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ گولیوں سے بالمورا کے جسم میں لاکھوں سوراخ ڈال دے، لیکن چونکہ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھی، اس لیے اس نے پہلے ان حالات کو جاننا چاہا جس کی وجہ سے وہ اس عمارت میں لائی گئی تھی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ پاکیشا کی نیکسی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسے ہوش اس عمارت میں آیا تھا۔ اس دوران کیا ہوتا رہا اور ایسا کیوں ہوا، وہ یہی بات جاننا چاہتی تھی۔ یہ بات تو اسے معلوم تھی کہ اسے پاکیشا میں سالومن تنظیم کے بٹھاکر نے بے ہوش کیا تھا، لیکن پھر اسے بالمورا کے حوالے کیوں کیا گیا؟ بالمورا کا سالومن تنظیم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہی بات وہ جاننے کے لیے بے چین تھی، اور یہی بات جاننے کے لیے اس نے نہ جانے کس طرح اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے بالمورا کو فوری طور پر گولیوں سے چھلنی کرنے کے بجائے زندہ رکھا تھا۔ دوسرے لمحے لیڈی سندرتا کا ہاتھ حرکت میں آیا اور کرسی سے بندھے ہوئے بالمورا کے گال پر زوردار پٹاخہ چھوٹا۔ لیڈی سندرتا کے تھپڑ میں بے پناہ نفرت کی قوت بھی شامل تھی۔ یکے بعد دیگرے 2-3 تھپڑوں کے بعد بالمورا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے کچھ نہ کہو، بالمورا نے اپنے آپ کو اس طرح بے بس دیکھتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہ کہوں؟ میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گی، کتے کی اولاد! تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم نے میری توہین کرنے کی جرت کی ہے، اور اس جرت کا خمیازہ تمہیں انتہائی عبرتناک انداز میں بھگتنا ہوگا، لیڈی سندرتا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور بالمورا کے حلق سے ذبح ہونے والے جانور جیسی کراہ نما چیخ نکلی۔ لیڈی سندرتا کا خنجر اس کے بازو کی کھال کاٹتا ہوا گزر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اندھا ہو گیا تھا، تمہیں تمہارے مذہب کی قسم، مجھے معاف کر دو۔
بالمورا نے بری طرح سر مارتے ہوئے اور گڑگڑاتے ہوئے کہا، ایک صورت میں معافی مل سکتی ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ساری سازش جو میرے خلاف کی گئی، اس سازش میں شریک ایک ایک آدمی کا نام بتا دو فوراً، ورنہ پھر میرا ہاتھ نہیں رکے گا۔ لیڈی سندرتا نے بری طرح دانت پیستے ہوئے کہا، بتاتا ہوں، جو مجھے معلوم ہے وہ میں بتاتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ بالمورا نے ٹیپ ریکارڈر کی طرف بولتے ہوئے کہا، شروع ہو جاؤ، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیڈی سندرتا نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس کا خنجر ایک بار پھر حرکت میں آیا اور بالمورا کے دوسرے بازو پر بھی زخم پڑ گیا۔ بالمورا ایک بار پھر بری طرح چیخنے لگا، اس کا چہرہ درد اور تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ بولو ورنہ۔ لیڈی سندرتا نے دانت پیستے ہوئے ایک بار پھر خنجر والا ہاتھ بلند کیا، اور پھر تو بالمورا واقعی ٹیپ ریکارڈر کی طرح شروع ہو گیا۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے انکل بشمورے بھی اس سازش میں شریک تھے۔ ٹھیک ہے، اب کم از کم مجھے ان کی روح سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے گی، میں ان کی بوٹیاں اپنے ہاتھوں سے نوچوں گی۔ لیڈی سندرتا نے بڑے نفرت بھرے لہجے میں کہا، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ بالمورا نے ایک بار پھر گڑگڑاتے ہوئے کہا، اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ فارمولہ کہاں ہے؟ لیڈی سندرتا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ میرے ذہن میں ہے، میں نے اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا ہے تاکہ کوئی اسے چرا نہ لے۔ بالمورا نے جواب دیا، تو پھر اسے ابھی میرے سامنے ایک کاغذ پر منتقل کرو، میں اس وقت تک تمہیں زندہ رکھوں گی جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے کہ تم نے فارمولہ درست لکھا ہے۔ لیڈی سندرتا نے کہا، اس وقت نہیں، اس وقت میرا ذہن حاضر نہیں ہے، اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے وقت دو۔ میں بالمورا نے کہا، وقت؟ ٹھیک ہے، وقت لے لو، جتنا جی چاہے وقت لے لو۔ لیڈی سندرتا نے اچانک بڑے نرم انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور خنجر کو ایک طرف پھینک کر اسٹینڈ گن اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ شکریہ، شکریہ، میں تمہارا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ لیڈی سندرتا کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر اس نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیڈی سندرتا کے انداز نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اب لیڈی سندرتا کا غصہ دور ہو گیا ہے اور وہ اب اسے کچھ نہ کہے گی۔ پھر اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ اب جب لیڈی سندرتا فارمولے کی خواہش مند ہو گئی ہے تو اب ظاہر ہے وہ اسے زندہ رکھنے پر مجبور ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ اس کا بگڑا ہوا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا۔ تو تم وقت چاہتے ہو؟ اس وقت تو تم بڑے بے چین تھے جب تم ڈاکٹر سے کہہ رہے تھے کہ میں صبر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا تمہیں اس وقت خیال نہ آیا تھا کہ تمہارا یہ انجام بھی ہو سکتا ہے؟ اب میں تمہیں قیامت تک کا وقت دے رہی ہوں، مجھے تمہارے فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیڈی سندرتا نے یک لخت 2 قدم پیچھے ہٹ کر اسٹینڈ گن سیدھی کرتے ہوئے کہا۔